السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ اینکر پرسن نسیم زہرا آج اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے میزبانی کے فرائض انجام نہیں دیں گے اور ان کی غیر حاضری میں آج عارضی طور پر میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو ناظرین، بات کریں گے اب اس وقت جو ملکی سینیریو ہے، سیاسی صورتحال ہے اس پر، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو کہ مسلسل اسٹرگل کر رہی ہے، اگر احتجاج اور بات ہو تحریک چلانے کی اس حوالے سے، اور اب یوں بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید کچھ اندرونی اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو کہ آج کی ایک پریس کانفرنس پشاور میں ناراض اراکین نے کی ہے اس سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ کیا مستقبل ہوگا اور سینٹ انتخابات میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے رہنما علی صاحب، اور مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کیا ہے نہال ہاشمی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ علی بخاری صاحب، آپ سے میں اس لیے آغاز کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے آج پشاور میں، جو ناراض اراکین ہیں جن کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یامین گنڈا پور سے ملاقات بھی ہوئی لیکن ملاقات ناکام رہی ہے، ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ اے ٹی ایمز کو ترجیح دی جا رہی ہے، جو پرانا کارکن ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ عرفان سلیم کا نام لیا جاتا ہے۔ سر، کیا اس اختلاف کی وجہ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اے ٹی ایمز کو ترجیح، اور کیا ہوگا سینٹ انتخابات میں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم دستبردار نہیں ہوں گے، نام جو دیے ہوئے انہی پر رہیں گے، تو کس طریقے سے منائیں گے آپ ان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ دیکھیں ذیشان، یہ اختلافات جو ہیں پارٹی ٹکٹس پہ بڑی پارٹیز میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، یہ کوئی ہماری پارٹی میں اکیلے نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب بھی جو پبلک ماسز میں پارٹی ہوتی ہے جس کی روٹس گراس روٹس پہ ہوتی ہیں، ان کے اندر زیادہ ایک سیٹ کے لیے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو ٹکٹس کے ایشو ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جس نے اس دور میں بھی 2024 میں 265 کی 265 سیٹ کے اوپر اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹ دیے، اور ایک ٹکٹ کے لیے ایک سیٹ کے لیے 5 7 امیدوار تھے، جبکہ پاکستان میں کوئی اور پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے 210 سے زیادہ سیٹوں پہ جنرل الیکشن کے اوپر کسی کو ٹکٹ دی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو یہ آپ کہہ رہے ہیں اختلافات ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شاید سردار عباسی وزیر اعظم تھے، ان کے چلے گئے، تو نثار احمد صاحب نے کل شہباز شریف صاحب سو کالڈ پرائم منسٹر گئے، ان کو ملے ہیں، اور اسی رات قمر الاسلام صاحب کو جو ہے مریم نے بلا لیا۔ سکے چاچے بھتیجے کی بھی ڈفرینسز سامنے آ گئے کہ اسی سیٹ سے قمر الاسلام صاحب کو جتایا گیا الیکشن، جہاں سے چوہدری نصار صاحب کو ہرایا گیا۔ اسی طرح میں مفتاح اسماعیل کی ایگزامپل دوں آپ کو، اور کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں، پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دے سکتا ہوں، ویس ناہید خان جو بینظیر بھٹو کے بڑے قریب تھی، صفدر عباسی صاحب کے دن ہے آج۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں۔ میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ میرا آج یہ تیسرا پروگرام چل رہا ہے اور ایک کوشچن پٹ ہو رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چینی کتنی مہنگی ہوگی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 6 روپے 6.5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے اور 11 روپے ڈیزل مہنگا ہوا ہے، جبکہ دنیا میں کسی جگہ پرائس نہیں بڑھی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا ساری میں جو ہے وہ سولر انرجی کو یا ادر انرجیز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ یار یہ بات ہے بیسیکلی کرنے کی۔ باقی ہم تو پچھلے 2022 سر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے یہ بات کرنی ہے یعنی عوامی نمائندوں نے، اگر وہ خود ہی آپس میں اگر لڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ بات اسمبلیوں میں جا کے کون کرے گا؟ آپ کا پوائنٹ بڑا لیکن ویلڈ ہے، میں چاہوں گا یہی پوائنٹ میں نہال ہاشمی صاحب کی طرف سے چلوں۔ اسمبلیوں میں کرنے کے لیے جو ووٹ دیتے ہیں نا ذیشان بھائی، انہیں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ ہم تو میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 50,000 ووٹ سے جیت کے باہر بیٹھا ہوں، تو جن کو ہرے وہ اندر بٹھایا ان کو کیا ضرورت ہے آپ کی، میری، یا آپ کے کیمرہ مین کی باہر کسی بندے کی بات کروں؟ یہ تو وہی لوگ بات کریں گے نا جو لوگوں کو جواب دیں ہیں۔ پوائنٹ آ گیا جی۔ نہال ہاشمی صاحب، گفتگو سنی آپ نے علی بخاری صاحب کی، یہ جمہوریت کا حسن، اگر پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے، ان کا موقف ہے، اور انہوں نے مثال آپ کی جماعت کی بھی دی ہے، ان کے عہدیداروں کی بھی دی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اتنا ہی سیدھا ہے جتنا وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو وہ چینی جس کی قیمت بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں۔ اتفاق کریں گے آپ ہاشمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج بات کر رہے ہیں شاید ان کے علی بخاری صاحب کے نقطہ نظر، ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہوگا ثانوی، مگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے کہ اس الیکشن کے بنیاد پہ پاکستان کے اپر ہاؤس میں لوگوں کا انتخاب ہوگا، اور اپر ہاؤس ایک بہت مؤثر ہوتی ہے پوری دنیا میں، سینٹ کی ایک بہت اچھی اور بہت بڑی پہچان ہوتی ہے جو بہت سارے پالیسی کو مرتب اور ترتیب دے رہی ہوتی ہے۔ اگر پالیسی ساز ادارے ہی میں ان کے لوگ مؤثر، مربوط، مضبوط، پارٹی کے لائل اور پارٹی کی پالیسی سمجھنے والے نہ ہو، تو پھر جو حال آج کے پی کا ہے 12 سالوں میں، وہی حال جو حال تھا 2018 سے 2021-22 تک پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کا، شاید وہی حال آگے بھی جا کر نہ ہو۔ کیونکہ جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ اس بات پہ دیکھنا پڑے گا کہ گورننس کے پی کی کیسی ہے اور ماضی کی ان کی گورننس کیسی تھی۔
ان کی آج بھی کے پی کی گورننس کا بہت ہی برا حال بدحالی میں ہے، اور جو 3 سال ان کے گورننس پاکستان میں تھے وہ بھی ایک بدحالی کا تھا. ان کے دور میں شوگر ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا، گندم ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا، اسمگل بھی ہوتا تھا، امپورٹ بھی ہوتا تھا، اسمگل بھی ہوتا تھا، اور نہ ان کے دور میں کوئی ترقیاتی کام ہوا، نہ کوئی ان کے دور میں قانون سازی ہوئی، نہ کوئی ان کے دور میں دہشت گردی کے خلاف کام ہوا، نہ ان کے دور میں کوئی میڈیا کو آزادی ملی. آپ کو اگر یاد ہوگا کئی میڈیا گروپ، اس میں جیو بھی ہے، آپ کے بھی بہت سارے گروپ، میرے خیال سے 24 بھی، بہت سارے لوگوں پہ پابندی لگ گئی تھی، آف ایئر ہو گئے تھے، بہت بری طرح سے قطرن لگی تھی. تو اگر جو جس کو یہ ثانوی بول رہے ہیں بخاری صاحب، وہ ثانوی نہیں ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں، جو منشور بنانے والے ہوتے ہیں، جو عوام کی نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے انتخاب کو آپ غیر مؤثر طور پہ لیں اور ان کے اختلافات کو اگر آپ کہیں کہ یہ حسن ہے، تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے. باقی ساری چیز ثانوی ہے. بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کن لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں، الیکٹ کر رہے ہیں، سلیکٹ کر رہے ہیں پارٹی میں، الیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں پارلیمنٹ میں، تاکہ. اور پھر بھائی صاحب نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کچھ اچھے ووٹ لیے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی سعودی عرب کا الیکشن کمیشن یا رشین الیکشن کمیشن کے پی میں الیکشن کرایا؟ یہی الیکشن کمیشن ہے، یہی رانا سکندر سلطان ہے جن کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا، جن کے اوپر ایگری کیا تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ. اٹک کی اس پار بھی انہوں نے الیکشن کرایا، اور اٹک کے اس پار بھی انہوں نے الیکشن کرایا. تو ادھر کا اگر الیکشن جو ہے وہ کڑوا ہے تو ادھر کا کیسے میٹھا ہے؟ اگر میٹھا ہے تو دونوں طرف کا، اگر کڑوا ہے تو دونوں طرف کا. لیکن سر میرا ایک سوال، ہاشمی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن سر میرا ایک سوال ہے، اگر ان کی پرفارمنس اتنی بری ہے، گورننس کے مسائل ہیں کے پی میں، تو سر آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں فیصلے کے بعد آئینی بینچ کے کہ آپ ان کی حکومت گرائیں، عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، اور ابھی 1 سال ہی ہوا ہے تقریباً، تو آپ لوگ اپنی یہاں پر حکومت بنائیں اور کے پی کے جو اصل مسائل ہیں ان کو حل کریں. آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پارٹی کے قائد محمد نواز شریف صاحب کی ایک پالیسی تھی، 2013 میں بھی ان کی حکومت نہیں بن پا رہی تھی، مگر چونکہ یہ سنگل میجورٹی تھے، ہم اور جے یو آئی اور ہم اور پیپلز پارٹی مل کے بنا سکتے تھے بڑے آسانی سے. مگر محمد نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو سنگل لارجسٹ پارٹی اس کو حکومت کرنے کا حق ہے اور ان کو دیا جائے. سب سے پہلا رائٹ آف ریفیوزل ان کے پاس ہونا چاہیے. if they refuse to form a government then we will move another. تو آج بھی یہی ہے کہ اگر ان کو گرانا ہوگا، دیکھیں اگر ان کو وہ خود یہاں کے لوگ، ان کے اپنے ایم پی ایز، ان ہاؤس تبدیلی، جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا 2022 میں خان صاحب کے اپنے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، خان صاحب کو جبر سے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا گیا. خان صاحب نے پہلے اپنی دونوں صوبائی حکومت کا خاتمہ کیا، اپنی حکومت کا خاتمہ کیا، اور پھر جب وہ بحال کر دیا گیا تو پھر ان کے اتحادیوں نے جو ان کے ساتھ 3.5 پونے 4 سال تھے، انہوں نے خان صاحب کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لایا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ اور ان کے جو اتحادی ہیں، جو ان کے ممبران ہیں، ان کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی اور ضرور اٹھے گی، کیونکہ لوگوں کو 12 سالوں میں بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بخاری صاحب، آپ کو ممنون ہونا چاہیے مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے کے پی میں، تمام تر مسائل کے باوجود، گورننس نہ ہونے کے باوجود وہ آپ کی گورنمنٹ نہیں گرا رہے، تو شکریہ ادا کریں گے آپ مسلم لیگ نواز کا؟ دیکھیں میں نیال ہاشمی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ ایک پروفیشن سے ہم اور ہم سے سینئر ہیں وہ. بات یہ ہے کہ جو کرائٹیریا اب بھی نیال ہاشمی صاحب نے دیا، اس کرائٹیریا کو لے کر ہیں تو ہم تو نیشنل اسمبلی میں بھی سب سے بڑی میجورٹی، سنگل میجورٹی پارٹی ہے. 91 سیٹ کے دم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو 70 کے اندر ہیں، ادروائز تو 17 سیٹ تھے، ویسے باقی ملا جلا کے بھی ان کی 70 سے کم بنتی ہیں. سو وہ کرائٹیریا یہاں پر بھی اپنا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. گڈ گورننس جہاں ہوتی ہے وہاں نظر آتی ہے. وہاں پر آپ کو یہ نہیں ہوتا جو چینی بران میں شوگر کین کمشنر اگر لیٹر لکھ رہا ہے 2024 مارچ میں کہ جناب ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے چینی، ہمیں ضرورت ہوگی، یہ ریزن ہے، آفیشیل لیٹر، اور ان کے تبادلے ہو رہے ہیں. اور ایک اینکر نے تو کل اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں بتا دیا کہ میاں صاحب نے اپنے بھائی کو بلا کے کہا کہ یہ کرو نہیں تو چھوڑ دو وزیر اعظم سے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بڑے اینکر ہیں، انہوں نے کل کہا ایک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. اور بات یہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا، اور ایون اینڈ ادروائز آپ نے جو ہے گنا جو ہے شوگر جو ہے وہ آپ نے ایکسپورٹ کی، اور اب پھر آپ کو جب امپورٹ کرنے کے لیے 2 لاکھ ٹن کے لیے آپ نے ٹینڈر کرنے کی تو آئی ایم ایف نے آپ کو اتنا بڑا پھڑکا لکھا، اس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، ادروائز انہوں نے خط لکھا کہ آپ 50,000 سے اوپر کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے تو 50,000 بھی نہیں کر سکتے. لیکن الٹیمیٹلی 50,000 ٹن کا پھر ان کو کرنا پڑا امپورٹ کے لیے.
دوبارہ ٹینڈر، اس کو کہتے ہیں بیڈ گورننس، اس کو کہتے ہیں میلس آن دا پارٹ آف دی گورنمنٹ، اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. کیونکہ آپ خود شوگر ملز بتا دیں، نیال ہاشمی صاحب بتا دیں کیا سلمان شہباز کی شوگر ملز میں شیئرز نہیں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اوپنلی بیٹھ کے کہ عمران خان کی کوئی شوگر مل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اوپنلی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہاں پر. بتا دیں یہ کہ اس کے اندر اتحاد فاؤنڈری میں ان کے ماضی کے اے ٹی ایم سے تھی نا. آن دا ادر سائڈ انڈیا میں بھی ایسے پروجیکٹس ہوا، ایشوز اورینٹ ہوئے. لیکن بخاری صاحب آپ نے جو حوالہ دیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا، وہ تو کہا جاتا تھا کہ ان کو سر ایک بات پوری ہونے. اچھا چلے جی ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اس کے اندر یہ آ گیا تھا بہت بڑا مافیا چینی کے اوپر. آج ہم نے کپاس تباہ کر دی کیونکہ ہم نے اس علاقے میں شوگر ملز لگائیں، لا بریک کیا، لگا کے واپس لا دوبارہ اورینٹ کیا. ہم نے وہاں پر گنے کے علاوہ کوئی کاشت کسی کو کرنے نہیں دی، گنے کی پرائس نہیں دی، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ہم نے ان کو گڑ اور شکر بنانے سے روک دیا. انڈیا کے اندر جب یہ ہوا چیز تو انہوں نے اپنے لوگوں کو الاؤ کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ اگر شوگر مل مافیا جو ہے بہت بڑا مافیا ہے، تو ہم نے لوگوں کو الاؤ کر دیا کہ وہ گڑ اور شکر بنانا شروع کرے، تو ان کے ہوش ٹھکانے آگے کر دیں. نہیں، لیکن یہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ خود جو ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، پرسنل چیزیں ہیں، ان کو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یار بات تو بڑی سمپل سی ہے. میں نے تو اچھا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری پارٹی سے کون سینیٹر بنے گا یا نہیں، صحیح ہو یا غلط ہو. جیسے ان کی پارٹی نے ٹکٹس لیے، نیال ہاشمی صاحب بھی سینیٹر رہے. بات یہ ہے کہ یہ تو پارٹی کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے نا، اس کے اندر کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی حق میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. رسپانسبل کون ہے؟ پارٹی. جواب دے کون ہے؟ پارٹی. جس کے پارٹی کے لیکن بخاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب بانی پی ٹی آئی باہر تھے تو یہ پارٹی ڈیسیجن نہیں ہوتا تھا بلکہ فرد واحد کا فیصلہ ہوتا تھا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب ان کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. سر اس پر میں آپ سے سوال ضرور کروں گا، بات آپ سے کریں گے ہم، لیکن بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ یہی سے سر میں بریک کرتا ہوں، آپ ضرور جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. بریک بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف سے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں، اور پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں تو ہیں، لیکن علی بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور ہر پارٹی میں اختلافات ضرور ہوا کرتے ہیں. اب سینٹ انتخابات کو لے کر جس طرح سے ناراض اراکین جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ سامنے ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ سینٹ انتخاب جب ہوتا ہے تو کیا اس وقت ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل میں جو 5 اگست کی احتجاج کی کال ہے، اس پر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. علی من گنڈا پور صاحب نے 90 روز کا وقت دیا، لیکن عالیہ حمزہ جو آرگنائزر ہیں پنجاب میں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہر صورت میں احتجاج 5 اگست کو ہی ہوگا. اب یہ کیسے ہوگا، ہو بھی پائے گا یا نہیں، اور اس احتجاج کی کال کی وجہ سے کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. لیکن میں علی بخاری صاحب سے یہ جاننے سے پہلے نیال ہاشمی صاحب کی طرف آتا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نیال ہاشمی صاحب، کوئی خطرہ ہے حکومت کو؟ پاکستان تحریک انصاف نے ایک فائنل جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے 5 اگست کی، اور اگر وہ نکلتے ہیں، عوام نکلتے ہیں بڑی تعداد میں، جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم کروانے کے لیے، تو کیا حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے؟ پہلے تو میں علی بخاری صاحب کی اس بات کو جواب دے دوں. علی بخاری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اس اسمبلی میں 91 یہ 91 آزاد لوگ منتخب ہو کے آئے. یہ پی ٹی آئی کے سمبل پہ اور ٹکٹ پہ نہیں آئے، نہ یہ پی ٹی آئی کے اس میں پلیٹ فارم پہ انہوں نے آ کے کہا قومی اسمبلی میں حلف لیتے ہوئے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہم سنی اتحاد کونسل کے. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیوں نے اور دیگر جو پارٹیاں تھیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ آفر کیا کہ آئے آگے گورنمنٹ فارم کریں. بارہا یہ بات کہی کہ آئے آ کے گورنمنٹ فارم کریں، آپ سنگل لارجسٹ اگر کلیم کرتے ہیں تو آپ اپنی اکثریت دکھائیں اور گورنمنٹ بنائیں. چونکہ یہ نہیں بنا پاتے اور نہیں بنا سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا. ورنہ ہم نے بھی کہا کہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ضرور آ کے بنائیں، آپ کا حق ہے، آپ اگر بنانا چاہیں. مگر انہوں نے نہیں بنایا، نہ ان کے ساتھ لوگ جڑے، نہ یہ بنائے، کیونکہ 91 seat is not more than enough to be the government in this parliament. اب جو آپ نے ایک اور بات کی احتجاج کی، تو جناب یہ احتجاج تو 2013 سے کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا جب سی جی پنگ صاحب کو آنے نہیں دیا گیا، 2014 میں بھی ان کا احتجاج تھا. سپریم کورٹ کے باہر بھی تھا، پارلیمنٹ کے باہر بھی تھا، نیلا گنبد میں بھی تھا، اور آج بھی احتجاج ہو رہا. ہوا یہ ہے کہ کے پی کے لوگوں نے انہیں کی احتجاج کو رد کر دیا. جب کے پی کے لوگوں نے احتجاجی کال کو رد کر دیا تو یہ ہیوی مشینریز کے ساتھ اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے آئے. اور اب جب اس کو بھی رد کر دیا تو ان کے وزیر اعلیٰ نے کہا اب ہم ٹکا کے گولی ماریں گے.
دنیا کا شاید پہلا وزیر اعلیٰ ہو جو یہ کہتا ہے کہ ہم ٹکا کی گولی ماریں گے. اور پھر وہ سب کے باوجود بھی جب کے پی اور پنڈی کے لوگوں نے رد کر دیا تو اب یہ لاہور آئے, پنجاب میں آگے پنجاب کے لوگوں سے کہہ رہے کہ بھائی آ جائیں آپ احتجاج میں. کے پی اور جی ٹی روڈ کے لوگوں نے تو رد کر دیا. ہو سکتا ہے پنجاب کے بعد ریفیوزل کے بعد سندھ آ جائے, کہیں اور چلے جائے. اب ان کے خلاف عوام, کے پی کے عوام سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہی ہے. آج ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کے خلاف ان کی پارٹی میں احتجاج ہو رہا ہے. اور میں نے تو دیکھا قومی اسمبلی میں ہر روز کے کسی نہ کسی بات پہ احتجاج کرتے رہے. آج بھی چونکہ ان کے پاس اب وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, عوامی سپورٹ یہ کھو چکے ہیں, تنظیمی اسٹرکچر ان کا بکھر چکا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہر روز کریں, ہر گھنٹے کریں, ہر منٹ کریں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہ صرف داخلہ بلکہ خارجہ ڈیولپ کر رہی. ان کے دور میں پاکستان تنہا ہو گیا تھا پوری دنیا میں, خارجہ پالیسی فیل ہو گئی تھی. آج پاکستان کا عالم یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلا کے کہتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. آج سارے لوگ پاکستان کے دفاعی صلاحیتوں کو مانتے ہیں. آج پاکستان سفارتی تنہائی سے دور ہو چکا ہے. آج پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آج پاکستان کی گورننس بہتری کی طرف جا رہی ہے. آج پاکستان میں پارلیمنٹ کو عزت دی جا رہی, توقیر دی جا رہی. ان کا یہ حال ہے کہ یہ بیچارے اپوزیشن کی پارٹیوں کو بھی ایک نہیں کر سکے. محمود خان اذکزائی صاحب کو بلایا, ان کو بھی انہوں نے پھر وہ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا, پھر صاحبزادہ حامد کے ساتھ, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا, وہ بھی فیل ہو گئی. تو یہ اپنے درمیانی احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں ان کے احتجاج سے قطعاً کوئی بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب, سر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو 2022 سے لے کر اب تک آپ لوگ نہیں کر پائے؟ کون سا ایسا احتجاج ہونے جا رہا ہے, کون سی ایسی تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ کہ جس سے آپ اس حکومت کو گھر بھیج سکیں؟ کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں واٹ ایور ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. آپ کے تمام طرف تک کے احتجاج سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ اپنا کام کر رہی ہے بلکہ شاید زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. اور احتجاج کی جہاں تک بات ہے, آپ کی سینٹ انتخابات یا ٹکٹ کے حوالے سے میں نے بات ہم نے تسلیم کر لی کہ چلے پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے, لیکن سر احتجاج کو لے کے جو کب آپ کا مقصد بھی ایک ہی ہے لیکن وہاں پہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے. عالیہ حمزہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, علی بن گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھی کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ احتجاج ہونے بھی جا رہا ہے یا نہیں سر, اور اس سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں ذیشان, آپ کے 3 کوسچنز ہیں, میں ان کو 1 بائی 1 ایڈریس کرتا ہوں. نمبر 1, آپ نے عالیہ حمزہ یا سلمان اکمل راجہ صاحب کی بات کی, وہ احتجاج کی بات ہی تھی. یہاں سے علی امین گنڈا پور ایز اے ایگزیکٹو چیف, آپ کا وہ صوبے کا سربراہ وہاں جا رہا تھا اپنے پارلیمنٹرینز کے ساتھ خیر سگالی کے لیے. جو 26 لوگ نکالا گیا جن کے خلاف وہ قرارداد لائے گی, جن کے خلاف وہ ریزولوشن کی طرف جا رہا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی, اس کے برعکس وہ ان کے پاس گئے, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کی. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ آ گیا کہ جو ابھی نہال بھائی نے بات کی, بات تو بڑی سمپل سی ہے یار, اس میں کوئی سیکنڈ کرائٹیریا تو نہیں. آپ کہتے ہیں احتجاج, میں کہتا ہوں کوئی پاکستان نہیں, دنیا کا کوئی بندہ احتجاج کر کے دکھا دے. آپ جیلم برج بند کر دیں, آپ اٹک برج بند کر دیں, آپ چناب برج بند کر دیں, آپ راوی برج بند کر دیں, آپ جناب بیراج بند کر دیں, آپ گدو بیراج بند کر دیں, آپ سی پیک بند کر دیں, آپ کٹی پہاڑی بند کر دیں, آپ بارکو اسلام آباد بند کر دیں, آپ ٹی چوک اسلام آباد بند کر دیں. اس کے باوجود لوگ آ جائیں اور آپ کو لائیو بلٹس مارنی پڑ جائیں, اس کو احتجاج ہی کہتے ہیں. کہ آج دیکھ لیں احتجاج کی کال دی, اور کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے جس پہ آج تک جناب گفتگو نہ ہو رہی. اور احتجاج جس طرح یہ کہتے ہیں, اس کو احتجاج نہیں کہتے. ان کی گورنمنٹ کی ورث کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کی گورنمنٹ سے دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ملتا ہے, اور نہ صدر ہوتا ہے نہ وہاں پر پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ان کی تو یہ پاور کوریڈور سے ملتا ہے. سو دس از دیئر ورتھ بیسیکلی, جو دنیا کے سامنے آ چکی ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل دنیا کہہ رہی ہے. بھائی اب اپنے منہ میاں میٹھو کوئی بنتا ہے تو بن جائے, اس کا تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ریالٹی تو یہی ہے کہ ڈنائی کر دیں مجھے کہیں نہیں جی وہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ موجود تھے یا ہماری کوئی ورث تھی. جن کی ورث تھی ان کو بلایا انہوں نے, ان سے بات کی, انہیں سے ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 2. نمبر 3 چیز احتجاج 5 اگست کو تحریک چلنے جا رہے ہیں بخاری صاحب. سن لیں, میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں. 5 اگست جو تحریکیں چلتی ہیں نا ذیشان, تحریکوں کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. ہمارا احتجاج 9 اپریل 2022 سے سٹارٹ ہے, اور اس ٹائم سے ہم روڈز کے اوپر ہیں, پرچے بگتا رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, مال کسوٹ ہو رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. سو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ تاریخ کا پس منظر دیکھیں نا, تو تاریخ آپ کو بتاتی ہے 1857 کی جنگ آزادی 1 نائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی. پاکستان جو ہمارا پارٹیشن ہوئی وہ تحریک 1 نائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی. آپ کی جو امام خمینی کی تحریک تھی وہ 1 نائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی, 1964 میں ہوئی. آپ کی نیلسن منڈیلا کی تحریک 1 نائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی. آپ کی ابراہیم لنکن کی تحریک 1 نائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ آل ٹک ٹائم بیسیکلی. تو ہم بھی یہ لے کر آ رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں, اور اپنے ایک کاز کے لیے چل رہے ہیں. They never die who die for a great cause. This is the universal truth. یہ اتنی میں نے مثالیں آپ کو دی, جا کے تاریخ دیکھ لیجیے گا. سر کاز آپ بڑی اچھی بات کی علی بخاری صاحب, آپ نے کاز کے لیے تمام تر جو تحریک تھی ان کا آپ نے حوالہ دیا, لیکن سر ان کا کاز کہیں پہ بھی یہ نہیں تھا کہ ایک شخص کو جیل سے باہر نکالا جائے. کاز یہ نہیں تھا, بلکہ کاز سے بڑے کاز تھے.
میں یہاں سے آپ کے تھوڑی سی آپ کی اجازت سے اصلاح کر دوں آپ کی. ہم نے کسی بندے کی آزادی کی بات نہیں کی, ہم نے یہاں پر بات کی رول آف لا کی, ہم نے بات کی یہاں پر سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی. جب لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہو جائے گا نا تو نہ حق لوگ جو جیل میں بند ہیں وہ ود ان نو ٹائم باہر آ جائیں گے. جو جھوٹے ایف آئی آر دے رہے ہیں ٹائم بڑا کم ہے میرے پاس, میں چاہوں گا کہ آپ کی بات کے جواب میں رد عمل ہاشمی صاحب اگر کچھ کہنا چاہ رہے تو ایڈ کر لیں. وقت بڑا کم ہے ہاشمی صاحب, میرے بھائی ہم کو زیادہ پیار کرتے ہیں, شاید زیادہ ٹائم دیتے ہیں, کچھ تھوڑا سا مجھے بھی میری بات تو پوری کریں. نہیں احترام آپ دونوں کا برابر ہے سر, نہیں ان کا بڑا احترام ہے. آپ سے بھی بخاری صاحب اتنے ہی پیار ہے جتنا مجھ سے, اور یہ پیار اللہ تعالیٰ قائم رکھے. آپ نے بہت سی اچھی تحریکوں کا حساب دیا, بہت اچھا کیا آپ نے, مگر نیلسن منڈیلا نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے نکالو کہ تحریک چلاؤ. کبھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نہیں کہا یا مسلم لیگ کے اکابرین نے کہ فلانے کو نکالنے کی تحریک چلاؤ. انہوں نے تحریک چلائی تھی برٹش راج کو نکالنے کی. دونوں طرف اسی طرح کی تحریک چلی, جہاں بھی چلیے ایک ایشوز پہ تحریک چلیے. آپ نے کہا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے پریزیڈنٹ ملنے, جناب وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پورے پاکستان کے سالار ہے, فیلڈ مارشل ہے, ان سب کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہ ہی از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس گورنمنٹ. ریاست کے وزیر وہ فیلڈ مارشل ہے اور ریاست کے آرمی چیف ہے. تو ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر ہوتا ہے. جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نہیں گئے وہاں پہ عاصم منیر چلے گئے, جہاں پہ عاصم منیر نہیں گئے وہاں وزیر اعظم یا وزیر داخلہ چلے گئے, یا وزیر دفاع چلے گئے, یا پھر شاہد شمشاد مرزا صاحب چلے گئے. نمائندگی بات یہ ہے کہ پاکستان کی نمائندگی, پاکستان کی عزت ہوئی, پاکستان کو لوگوں نے سراہا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. بہت شکریہ عبداللہ ہاشمی صاحب اور علی بخاری صاحب. ناظرین اس سیگمنٹ سے اتنا ہی, اب ایک بریک لیتے ہیں اور اس پر بات کریں گے, اس بحران پر جس کا پاکستان کو سامنا ہے, اور شاید وہ سب سے بڑا بحران ہے. وہ بحران کیا ہے, اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور اس مسئلے پر بات کرتے ہیں جس کا سنگینی کا شاید ہمیں احساس ابھی نہیں ہو پا رہا, لیکن پاکستان ولنریبل ہے. کس میں مسئلے کی بات کر رہا ہوں, یہ ہے جناب ماحولیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج. اور پاکستان ایک ریسرچ کے مطابق 5ویں نمبر پر ہے اس وقت شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں. اگر 2022 کی تقریباً 3 برس پہلے کی اگر ہم مثال اپنے سامنے رکھیں تو اس وقت 1700 اموات ہوئیں, سیلاب جب آیا 13 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا اور تقریباً 3.25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے. لیکن سوال سب سے اہم یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کے بعد کچھ ایسے میجرز لیے کہ اس صورتحال سے نمٹا جا سکے, اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہیاں زیادہ آ رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر زینب صاحبہ وقت دینے کے لیے. بڑا اہم معاملہ ہے, باقی پولیٹیکل ہو یا دیگر مسائل ہوں اس پر بات ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت جو پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ان میں شاید سر فہرست اس مسئلے کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کیا وجہ ہے جی, موسمیاتی تبدیلیاں تو پوری دنیا میں آ رہی ہیں لیکن پاکستان ان سے سب سے زیادہ متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا میں آ رہی ہے. پوری دنیا میں, ابھی امریکہ میں بھی سیلاب آئے اور ممالک میں بھی سیلاب آئے, لیکن وہ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں. ہم لوگ, ہمارا شمار غریب ممالک میں ہوتا ہے, اور ہم لوگ شاید جب سے پاکستان بنا ہے ہم لوگوں نے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا کہ ہمیں ایسی آفات سے دوچار ہونا پڑے گا جس میں ہماری کنٹریبیوشن بہت زیادہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے سائنٹسٹ آپ کو شروع سے وارن کرتے آ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ باقی ممالک بھی جو ہے ان آفات سے دوچار رہیں گے, اور یہ سب سے زیادہ ولنریبل ایریا ہے. یہاں غریب ممالک موجود ہیں, اور جو ڈیولپ کنٹریز کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے اس کے امپیکٹس ان ممالک کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ شروع سے ایک چیز ہمیں معلوم ہے اس بارے میں. اب معاملات آ جاتے ہیں کہ 2022 میں سیلاب ہے, اس سے پہلے 2010-11 میں سیلاب ہے. ہم ایک سیلاب اور کچھ آفات سے ریکور ہوتے ہی نہیں ہیں کہ دوسری آفات ہم پر آ جاتی ہیں. جیسے 2010-11 کے بعد اکنامک چیلنجز آئے, پھر کووڈ آ گیا, پھر اس سے ریکوری ہوئی نہیں, پھر سیلاب 2022 میں دوبارہ آ گئے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. تیسرا بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ری ایکٹیو ہیں, یعنی جب آفت آ جاتی ہے تو ہم سوچ وچار شروع کرتے ہیں اور تو ہم اس پر بات چیت شروع کرتے ہیں. یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ بات چیت آپ کو ہر روز پرائم ٹائم پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنے
करने की जरूरत है, जैसे हम बाकी मामलात को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इसको इमरजेंसी के तौर पे, सिचुएशन के तौर पे हमें लेना चाहिए। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मामला है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अब तो डिजास्टर आके अभी बातचीत तो बहुत होती आई है, बहुत हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखते हैं, सेमिनार्स भी देखते हैं, लेकिन अमली इक़दामात आप क्या सजेस्ट करती हैं? ज़ाहिर आप एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले हमें क्या क्या अमली इक़दामात उठाने चाहिए कि हम आने वाले सालों में अपने मुल्क को महफूज बना सकें, लोगों को महफूज बना सकें? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें 2010-11 और 2022 के फ्लड्स का, तो आपको याद होगा 2010-11 में दरियाओं की वजह से जो है सैलाबी सूरत हाल बनी थी, लेकिन 2022 में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल बनी थी। इस साल भी जो शदीद बारिशें हैं वो आपके शहरों में हो रही हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से तो सबसे पहली चीज करने की जरूरत है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। स्पॉन्ज सिटी का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे दरख्त लगाते हैं, आप जेर जमीन पानी को जज्ब करने की सलाहियत वाला जो है सॉइल की लेयर करते हैं, आप पानी को इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजीज लगाते हैं। ये छोटे छोटे इकदाम हैं जिसके जरिए अगर वो लगा दिए जाएं, कर लिए जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके शहर अभी सूरत हाल से दो चार ना हो। और सबसे अहम बात, फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट ना की जाए, दरियाओं का रास्ता ना रोका जाए, वहां पे जो है आपको कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी। फ्लड जोनिंग होनी चाहिए, वो इन्फोर्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, जो मिसिंग है। अच्छा मैम, आप बताइएगा, जैसे कि एक रिपोर्ट है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़ाहिर है आप इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकती हैं। 13,000 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो शिमाल में दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है, 48 से भी शायद एक्सीड कर रहा है। अब अगर खुदा न खास्ता ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो डिज़ास्टर कितना हो सकता है, अगर हम नशेबी जो इलाके हैं उनकी बात करें, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? इसकी मिसाल ऐसे है कि 2022 में जब मौसम बहार हमने देखा ही नहीं था और अचानक से सर्दियों के बाद हीट वेव आई थी, तो आपको याद होगा कि नॉर्थ में चित्राल साइड पे एक ग्लेशियर लेक फट गया था, और उसका जो था वो पानी और वो जो डेब्री होता है वो वहां पे आना शुरू हो गया था। साथ ही मुसलसल उस वक्त बारिशें नहीं हो रही थी, जमीन आपकी जो है ना पार्च हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि उसमें पानी की जज्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन से। तो जब बारिशें होती हैं तो जमीन में ना जज्ब करने की सलाहियत होती है, जो पीछे से ग्लॉफ आ रहा होता है उसका पानी वो मिक्स होकर सैलाब मजीद बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो थर्ड पोल इसको कहते हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पे मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस साल आप टेम्परेचर देखें गिलगित साइड पे, चित्राल साइड पे टेम्परेचर किधर चला गया है, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। और जो हमारे ग्लॉफ है वहां पे पिघलना शुरू हो गए। लेकिन एक और मसला आपको यहाँ पे फोकस करवाने की जरूरत है, वो ये है कि आपको पता है आताबाद झील, जो कि एक डिजास्टर की वजह से झील बनी, हमने झील के अंदर होटल्स बना दिए, ठीक है। तो इसके साथ इक़दाम है जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर क्रिएट ना करें। यानी इंक्रोचमेंट्स आपके ख्याल में भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो तामीरात हो रही हैं गैर कानूनी, और दरियाओं पे तो अब जितने भी हम शुमाली इलाका जात में जाएं, दरियाओं पर होटल्स बने हुए हैं, उनको रोकना होगा। बिल्कुल उनको रोकना होगा, क्योंकि आपने दरियाओं के रास्तों में रुकावट डाल दी। अभी 2022 में सैलाबों में क्या होता है, एक होटल जो मुसलसल 10-11 में भी था, 2022 में भी था, वो तबाह हो जाता है क्योंकि वो दरिया का रास्ता है। इसी तरह बाकी दरिया, नदी, नाले जो हैं फ्लड प्लेन होते हैं जिसपे आपको कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं होती। ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज और ये होटल्स वगैरह कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस बनाया जाए, उनको बताया जाए कि ये इन्वेस्टमेंट्स ये फायदेमंद नहीं साबित होंगी, ये डिजास्टर इन द मेकिंग है। तो इसकी जरूरत है इस वक्त, जो हम नहीं कर रहे। अच्छा, आपने रियल एस्टेट सेक्टर का जिक्र किया है। इस्लामाबाद एक बाकायदा प्लान्ड शहर है, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वाहिद वो शहर है जिसे प्लानिंग के साथ तामीर किया गया। और जब इसकी सड़कें बनाई गई थी, बड़ी वसी सड़कें, उस वक्त लोग हैरान होते थे कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हमने क्या करनी है, लेकिन अब साबित हुआ, वक्त ने साबित किया कि वो भी कम है। लेकिन इस्लामाबाद शहर में कभी पानी नहीं जमा हुआ था, जितनी मर्जी बारिश हो जाती थी। अब इस्लामाबाद में भी हम देखते हैं कि दरिया के का मंजर पेश कर रही होती हैं सड़कें। वहाँ पर क्या यही एक वजह है जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, या इसके अलावा भी कोई और वजह है इसके पीछे? लेकिन सबसे बड़ी वजह तो आप खुद ही बता रहे हैं कि ये प्लान सिटी था 1960 में, और प्लानिंग के मुताबिक इसकी कुछ जोन्स थी जहां पे कंस्ट्रक्शन मना की गई थी कि ग्रीन जोन है, 4-5 स्टोरी से ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना, क्विक प्रोन जोन है। अब हमने वो पूरा प्लान साइड पे रख दिया और हम नए प्लान्स की तरफ चले गए। उसमें मसला ये कि अगर आप देखें इस्लामाबाद के उन सेक्टर्स में पानी खड़ा होता है जिसमें नालों के ऊपर जो है वो ब्लॉक करके कंस्ट्रक्शन की गई है। आप कुछ सेक्टर्स में देख लें, वहां पे उन्होंने दरिया का रास्ता रोक के नालों का
راستہ روکے وہاں کنسٹرکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسلام آباد ایسا شہر تھا جدھر پانی کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ اتنا پانی آ جاتا ہے, پورے گھر جو ہے گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں, اس کو راستہ ہی نہیں ملتا. تو اس پلاننگ کے اکارڈنگ اگر ہم چلتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. گرین زون میں ہم نے کنسٹرکشن کر دی ہے جو کہ بفر زون ہوتا ہے, جو کہ شہر کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس قسم کی آفات سے. اور ایک اور واقعہ ہے اس میں کہ ایک سائنس ہے بلکہ اس میں کہ اسلام آباد کا ٹیمپریچر پہلے کم ہوتا تھا آس پاس کے ملحقہ علاقوں سے, پنڈی, روات, لیکن ابھی کچھ سالوں سے اسلام آباد کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے اور آس پاس کے ملحقہ علاقوں میں ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے. یہ ایویڈنس موجود ہے. میرے خیال سے ہمارے لیے آئی اوپنر ثابت ہونا چاہیے کہ ہم کانکریٹ انفراسٹرکچر کو ذرا لمٹ کریں اور بفر زونز کو, گرین اسپیسز کو بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بیان کیا. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور ناظرین, ایک اہم مسئلہ ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے حکومت وقت کی بھی اور تمام بلکہ پاکستانیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کو جو خطرات ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں اس کے حوالے سے. پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.